رحمۃ اللہ. جی شعیب بھائی، اس لیے گمراہوں کو امام نہیں بنانا چاہیے. تو یہ جو دیوبندی بریلوی عالم ہیں، انہی کے تعلق سے یہ ہے ضلوا فاضلوا، ضلوا فاضلوا. یہ خود بھی گمراہ ہیں اور آگے سوالات اور مسائل جن کو بتا رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں، ان کو بھی گمراہ کر رہے ہیں. یہ خود بھی گمراہ ہیں اور گمراہی کا سبب بھی ہیں. باقی رہ گیا شیخ کا جواب. تو ہم اہل حدیث ہیں میرے بھائی، وہ تو جواب میں نے جو دے دیا نا، دے دیا. اب مزید جواب بھی سن لیجئے. یہ اہل حرمین کی خوش بختی ہے کہ ان کے بہت سارے اعمال، آپ اس کو 99% کہہ دیں، اہل حدیث کے ساتھ میچ کرتے ہیں. یہ ان کی خوش بختی ہے کہ ان کے اعمال کتاب و سنت سے موافقت رکھتے ہیں. باقی ہم اہل حرمین کے یا علماء جو ہے وہ حرمین کے مقلد نہیں ہیں. اس لیے جو بات درست ہے وہ ہم لے لیں گے. جو بات جس سے ہمیں اتفاق نہیں ہے، وہ بھلے شیخ صالح الفوزان حافظہ اللہ تعالی ہوں یا وہ محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ ہوں. جس بات سے ہمیں اتفاق نہیں ہے تو نہیں ہے. تو اس لیے تقلید کے حوالے سے بھی میرا جواب یہی ہے کہ تقلید نہ تو مجتہد کے لیے ہے، تقلید نہ تو عالم کے لیے ہے، تقلید نہ تو عامی کے لیے ہے. تقلید کوئی نہیں ہے. قرآن مجید نے ہمیں بڑی واضح طور پر اس سلسلے میں گائیڈ لائن دی ہے. سبحان اللہ. قرآن کی ایک ایک آیت، اللہ کی قسم ہزاروں لفڑوں کا اس میں حل موجود ہے. اب شیخ صالح الفوزان حافظہ اللہ تعالی اس ویڈیو کے اندر کہہ گئے کہ جناب عامی بندہ جو ہے وہ مذاہب اربع میں سے کسی ایک مذہب کی تقلید کر لے. یہی کہا ہے نا. اور اسی طرح جو ہے وہ سوال کرنے والا مفتی کے جواب کے مطابق عمل کر لے. تو بھائی میرے، یہ ان کی خوش بختی ہے کہ وہ کتاب و سنت کے مطابق بات کر جاتے ہیں جتنی کر جاتے ہیں، اور جتنی بات کے خلاف ہمیں قرآن کی آیت ملے گی، ہم اللہ کے قرآن کی آیت کو لیں گے. اور چاہے اس کے مقابلے میں شیخ صالح الفوزان ہوں حافظہ اللہ، یا جناب عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز ہوں رحمت اللہ علیہ، یا ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالی ہوں، یا بھلے محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ ہوں، ہم ان کی بات کو چھوڑیں گے اور ڈنکے کی چوٹ پہ چھوڑیں گے. کیوں؟ اب یہ معاملہ کہ کیا ایک عامی تقلید کرے گا، ایک عام مسلمان کیا وہ تقلید کرے گا یا کہ کوئی اور راہ اختیار کرے گا؟ شیخ صالح الفوزان کی اس ویڈیو میں، حالانکہ ان کے دیگر بیانات اس سلسلے میں ہوں گے اور اس طرح دیگر بہت کچھ، لیکن جو ویڈیو میرے سامنے آئی میں اسی کے اندر رہ کر بات کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ایک عامی بندہ جو ہے وہ غیر عالم، وہ مذاہب اربع میں سے کسی ایک کی تقلید کر لے. تو اس لفڑے کا حل قرآن مجید سے پوچھ لیتے ہیں. قرآن پاک ہمارے پاس موجود ہے. ہم اللہ کے قرآن سے پوچھ لیتے ہیں کہ مجتہد ہے، عالم ہے، جاہل ہے، کیا وہ تقلید کرے گا یا کوئی اس کے علاوہ دوسرا اپائے، دوسرا حل بھی کوئی موجود ہے، یا اصل کیا ہے؟ تو ایک جواب تو پہلے دیا نا، ایک ابھی کا سن لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. اس آیت کا ترجمہ سننے سے پہلے آپ میری بھی آپ بیتی سن لیں. 40 یا 41 سال میری عمر ہے، اور ان میں سے کم و بیش 25 سال کے لگ بھگ
قرآن مجید میں نے حفظ کیا ہوا ہے، اور بحمد اللہ تعالی آپ کہہ لیں کہ 20 مرتبہ میں قرآن مجید تراویح میں بھی سنا بھی چکا ہوں، اور یہ اللہ کا فضل ہے، مجھے پتہ بھی چل جاتا ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، صرف میاں مٹھو کی طرح رٹا مارا ہوا بھی نہیں ہے۔ تو آج تک تو میں نے قرآن کی کوئی ایسی آیت تلاوت نہیں کی، اگر کسی نے کی ہے تو وہ ضرور میرے علم میں اضافے کا باعث بنے، کہ جہاں اللہ نے تا کاف تک لام یا دال تقلید کا حکم دیا ہو کہ مومنوں اور ایمان والوں، مومن مردوں اور مومنہ عورتوں آؤ تقلید کرو، پھر صحابہ کی نہ کرو، 4 اماموں کی کرو، پھر ان 4 اماموں میں سے جناب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سب سے اولو العزم ہے، لہذا اس کی تقلید کرو۔ میں نے تو آج تک یہ آیت نہیں پڑھی ہے، کسی نے پڑھ رکھی ہے، بھلے وہ منسوخ آیات میں سے ہو، جس کی تلاوت بھی منسوخ ہو اور جس کا حکم بھی منسوخ ہو، یا ان آیات میں سے ہو جس کو بکری نے کھا لیا، پھر بھی میں تقلید کرنے کے لیے لوگوں کو کہنا شروع کر دوں گا، اور خود بھی ہم تقلید کریں گے کہ آؤ جناب آپ تقلید کرو۔ لیکن آج تک کی ہسٹری میں تو ایسا نہیں ہوا۔ ہاں انسان ہے، وہ آیت شاید مجھ سے چوک گئی ہو، تا کاف لام یا دال تقلید، تو وہ ضرور وہ آیت جو بھی سنے میری بات کو وہ مجھے اس آیت سے آگاہ کرے۔ وہ منسوخ آیات میں سے ہو، تلاوت بھی منسوخ، حکم بھی منسوخ، پھر بھی انشاءاللہ ہم ضرور تقلید کریں گے۔ رہ گیا معاملہ شیخ صالح الفوزان حافظہ اللہ یا کسی اور کی بات کہ جناب مذاہب اربعہ میں سے کسی ایک کی تقلید کرے عامی، تو ہم اس کو نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ یہ جو آیت تلاوت کی ہے، پارہ کون سا ہے؟ 5واں سورہ النساء ہے۔ سورۃ النساء کی اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، آیت نمبر 59 ہے، اے ایمان والو فرما برداری کرو اللہ تعالیٰ کی، اور فرما برداری کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور تم میں سے اختیار والوں کی، پھر اگر کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے لوٹاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے، یہ بہت بہتر ہے اور با اعتبار انجام کے بہت اچھا ہے۔ یہ ہے قرآن۔ اب یہ ہر بندے کے لیے، اگر کسی سے ہو سکتا ہے یا کہ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میری یہ اردو سے صالح الفوزان حافظہ اللہ تک بھی پہنچا دے، تو یہ ہر بندے کے لیے جواب ہے، مقلدوں کے لیے بھی، اہل حدیث کے لیے بھی، عربوں کے لیے بھی، عجموں کے لیے بھی، اجمیوں کے لیے بھی۔ اللہ نے یہاں کیا حکم دیا ہے؟ اللہ نے اطاعت کا حکم دیا ہے، اور اس میں اولی الامر کی بھی اطاعت کرنی ہے۔ تو یہ اولو الامر کون ہیں؟ اس سے مراد ایک تو یہ کہ ہمارے حکمران ہیں، مثال کے طور پر آپ موجودہ میں کہہ دیں وزیر اعظم عمران احمد خان نیازی ہیں، ہمارے خلیفہ، ہمارے گورنر، ہمارے حکمران، ان کی اطاعت کرنی ہے۔ لیکن بریکٹ میں اتنا یاد رکھیے، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اتنا یاد رکھیے کہ السمع والطاعۃ للامام ما لم تکن معصیہ، کہ اطاعت اس وقت تک ہے جب تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہوتی ہو۔ اطاعت اس وقت تک ہے کہ جب آپ کا امام، آپ کا حکمران کوئی نافرمانی والا معاملہ نہ کہے اور نہ کرے۔ انما الطاعۃ فی المعروف، اطاعت تو معروف میں ہے، نیکی کے کام میں ہے، جو بات کتاب و سنت کی چھتری تلے ہو۔ تو یہ اولی الامر کون ہیں؟ بعض کے نزدیک یہ ہمارے حکمران ہیں، اور بعض کے نزدیک یہ علماء اور فقہاء ہیں۔ تو اب اگر ہم اس آیت کو، اولی الامر کو علماء اور فقہاء پر لیں تو اللہ کے بندے ہو، صاف صاف قرآن کہہ رہا ہے ہم نے اطاعت کرنی ہے، ہم نے تقلید نہیں کرنی۔ تقلید مومنوں کا کام تھوڑا ہے، تقلید قلادہ قلائد یہ تو جناب جانوروں کے گلے میں پٹا ڈالنا ہے، یا عورت کے گلے کا ہار ہے، یا یہ عورت کے گلے کا ہار ہے قلادہ قلائد، یا یہ قربانی کے جانوروں میں
ہدی کے جانوروں میں جالے ڈانے والے پٹے ہیں، جوتے ہیں۔ یہ کوئی ایمان والوں کا کام ہے؟ بلکہ یہ تو آیتوں کے حوالے سے کہا نا۔ میں کہتا ہوں ضعیف موضوع من گھڑت اعلیٰ درجے کی گھڑنتو روایت ہو کہ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا ہو مومنو تم تقلید کر لو، آپ کی طرف کوئی ایسا جھوٹ منسوب ہو وہ لے آؤ پھر بھی دیکھ لیں گے۔ تو یہاں اللہ نے بڑی صاف واضح بات کہی ہے کہ اولی الامر کی اطاعت کرنی ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ تقلید کرنی ہے۔ اطاعت ہوتی ہے دلیل کی بنیاد پر، اتباع ہوتی ہے برہان کی بنیاد پر، تقلید کیا ہوتی ہے؟ اندھا پن ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، پیچھے چلے پڑے۔ جانے والا خود بھی کھڈے میں گرے گا اور تمہاری بھی گردن تڑوا دے گا۔ ضلوا فاضلوا، خود بھی گمراہ اور تمہاری بھی گمراہی کا باعث بن جائے گا۔ تو اس لیے تقلید کوئی نہیں کرنی۔ یہ آیت بالکل صاف صاف ہے، اب آپ فیصلہ آپ کر لیں، اور یہی اہل حدیث کا معیار ہے، یہی اہل حدیث کا معیار ہے۔ میں کہتا ہوں لوگوں ایک طرف صالح الفوزان ہوں اور ایک طرف قرآن کی آیت ہو، فیصلہ آپ خود کر لیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ عامی مذاہب اربع میں سے کسی ایک مذہب کی تقلید کرے۔ قرآن کہتا ہے کہ آپ نے علماء اور فقہا کی اطاعت کرنی ہے۔ مجھے بتائیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عالم تھے نا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقیہ تھے، کوئی شک نہیں ہے نا؟ تو ان کی کیا کرنی ہے؟ تقلید کرنی ہے کہ اطاعت کرنی ہے؟ قرآن تو بتا رہا ہے کہ آپ نے اطاعت کرنی ہے، اور یہ صرف ایک آیت نہیں ہے، بہت ساری اور بھی آیات ہیں اطاعت پر، اور احادیث بھی موجود ہیں۔ پیارے نبی نے ارباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں کیا فرمایا؟ ابو داؤد کی روایت، علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا، اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ۔ اللہ اکبر، ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول کے الفاظ دیکھیے، سبحان اللہ، میں صدقے تیواری جاؤں، ہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اوصیکم بتقوی اللہ، آگے کیا کہا؟ والسمع والطاعہ۔ لوگوں ایک طرف میرے رب کا قرآن ہو، دوسری طرف مدینے والے کا فرمان ہو، تو کون ہے کہ جو دوسری طرف دیکھے؟ یہ ہے اہل حدیث کا معیار۔ اس لیے کعبے کا امام بھی یہ کہتا ہے لِكُلِّ مُسْلِمٍ يَنبَغِي أَن يَكُونَ أَهْلَ الْحَدِيثِ وَأَهْلَ التَّوْحِيدِ۔ ہر مسلم کو چاہیے کہ وہ اہل حدیث ہو جائے۔ تو بھائی یہ کعبہ کے علماء اور حرمین کے علماء کی خوش بختی ہے کہ وہ حدیث پر ہیں، قرآن پر ہیں۔ لیکن بریکٹ میں اتنا یاد رکھیے، وہ ان کی بات کوئی نبی معصوم کی بات نہیں ہے کہ جو آئے تھے ہم مانتے چلے جائیں۔ ہمارا شرف ہی اہل حدیث اس لیے ہے کہ بھائی ہمارے پاس ترازو موجود ہے، ہم ہر ایک کی بات کو کتاب و سنت کے ترازو پہ تول دیتے ہیں۔ ایک پلڑے میں قرآن رکھ دیں گے، ایک پلڑے میں بخاری مسلم رکھ دیں گے، دوسرے پلڑے میں ہم صالح الفوزان حافظ اللہ کا قول رکھ دیں گے۔ 2 منٹوں میں دودھ کا دودھ تے پانی کا پانی ہوگا۔ کیسے ہوا نا؟ ایک آیت ایک حدیث، ہو گیا فیصلہ کہ ابھی کچھ ضرورت ہے، ورنہ میں سارا مہینہ رمضان قرآن پڑھتا رہوں، آپ کو ہزاروں دلائل مل جائیں گے۔ لیکن ایک آیت ایک حدیث، یہ دیکھیے میں تو دیکھ رہا ہوں، یہ پلڑا نیچے کو جھک گیا اور صالح الفوزان کا پلڑا اوپر کو اٹھ گیا۔ یہ ہے اہل حدیث کا معیار۔ حالانکہ میں کیا ہوں؟ ایک انتہائی ادنا ترین طالب حدیث ہوں۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ میں تمہیں تاکیداً حکم کرتا ہوں۔ ہاں جی، کس بات کا حکم؟ بتقوی اللہ، اللہ کے خوف کا، اللہ کے ڈر کا، اللہ کے تقوی کا حکم کرتا ہوں۔ اور کیا کہتے ہیں؟ فرمایا والسمع، اپنے امیر کی بات کو سننے کا حکم دیتا ہوں۔ تو اور کیا حکم ہے؟ اور یہ ہے کہ خالی سننا نہیں ہے بلکہ اس کی اطاعت بھی کرنی ہے۔ اب بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تا کاف لام یا دال لے کر آئے یا اطاعت لے کر آئے؟ بالکل دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہے۔ منٹوں میں یہ لفڑا حل
کسی حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں تمہیں سمع اور تقلید کا حکم دیتا ہوں؟ نہیں فرمایا نا. ہو سکتا ہے میرے علم میں نہ ہو، کیونکہ میں تو طالب حدیث ہوں. کسی مقلد وغیرہ وغیرہ کسی کے بھی علم میں ایسی آیت ہو کہ کہا ہو کہ علیکم بالسمع والتقلید، کہ تمہیں سننے اور تقلید کا حکم دیتا ہوں، تو وہ ضرور حدیث پیش کیجئے گا. اس کے لیے بھی الحمدللہ ہمارے پاس البانی ہیں، زبیر ہیں رحمت اللہ علیہما اور دیگر موجود ہیں. ہم الحمدللہ پھر اسے لے جائیں گے آپریشن روم میں اور جو حقیقت حال ہوگی وہ سامنے کر دیں گے. تو فی الحال تو یہ حدیث ہے اور قرآن کی آیت ہے علیکم بالسمع والطاعہ. امیر کی بات سننی ہے اور اطاعت کرنی ہے. تو اس لیے قرآن کا یہ فیصلہ ہے، حدیث کا یہ فیصلہ ہے کہ کوئی مجتہد ہو، کوئی عالم ہو، کوئی عامی جاہل ہو، ہر ایک کے لیے یہ ہے کہ اطاعت 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 کرنی ہے. آپ کے صحابہ میں کیا سارے کے سارے عالم تھے؟ کیا سارے کے سارے حضرت ابو ہریرہ تھے رضی اللہ عنہ؟ کیا سارے کے سارے حضرت انس تھے رضی اللہ عنہ؟ نہیں تھے نا. تو پیارے نبی تو صحابہ کو خطاب کر کے پوری امت کو بذریعہ صحابہ یہ پیغام دے رہے ہیں علیکم بالسمع والطاعہ. سمع اور اطاعت کو لازم پکڑ لینا ہے. تو اس لیے بھائیوں اتباع اور اطاعت کا راستہ اختیار کرنا ہے. اور کیا فرمایا؟ میں تو یہیں پر ہی رک گیا. آگے کیا فرمایا؟ فرمایا اگر کسی چیز میں اختلاف کرو تو کیا کرنا ہے؟ کوفے لے جانا ہے، بغداد لے جانا ہے، امام ابو حنیفہ کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے، امام مالک بن انس کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے، احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کا دروازہ کھٹکانا ہے، یا محمد بن ادریس کا دروازہ کھٹکانا ہے رحمت اللہ علیہ مجمعین. کیا کرنا ہے؟ یا امام جعفر صادق کا علیہ رحمہ دروازہ کھٹکانا ہے. وہ کیا کرنا ہے؟ فرمایا اللہ تعالی کی طرف اور اس کے رسول کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں اختلاف ہو جائے تو قرآن کے پاس آؤ، اختلاف آ جائے تو بھاگ کر مدینے پہنچو، پیارے نبی کے دروازے پہ دستک دو. اور لوگوں آج بھی پیارے نبی کا دروازہ کسی سے دور نہیں ہے. آپ سوچ رہے ہیں کہ مدینے جانے کے لیے تو ہمیں لاکھ روپیہ چاہیے نا، ٹکٹ چاہیے، ویزا چاہیے، پاسپورٹ چاہیے نا، سب کچھ. میں کہتا ہوں بڑا آسان ہے. دارالسلام پہ آ جائیے، مکتبہ دارالاندلس پہ آ جائیے، مکتبہ رحمانیہ پہ آ جائیے، آ کر صحیح بخاری لیجئے، صحیح مسلم لیجئے. اللہ کی قسم یہ بخاری مسلم پیغمبر کے گھر کا دروازہ ہے. آپ آ کر یوں دستک تو دو، کھولو صحیح بخاری اور مسلم، کھولو ابو داؤد اور ترمذی. تمہیں نبی نہ ملے میری سزا، مجھے چوک میں پھانسی لٹکا دو. بخاری کو کھولو تمہیں پیغمبر ملے گا، مسلم کو کھولو تمہیں پیغمبر ملے گا، ابو داؤد اور ترمذی کو کھولو تمہیں میرا نبی ملے گا. کبھی کھاتے ہوئے تو کبھی پیتے ہوئے، ہاں کبھی بدر میں تو کبھی عہد میں، کبھی حنین میں تو کبھی خندق میں، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو کبھی تبوک میں. ایسا ہی ہے نا. تو فرمایا لوٹاؤ اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف اگر تمہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے. اچھا اب جب ایسا کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا یہ بہت بہتر ہے اور باعتبار انجام کے بہت اچھا ہے. امت کس کے ساتھ ہے؟ امت امام کے ساتھ ہے. جب ہم امام کے پیچھے نہیں ہے تو امت کیا ہوئے ہم؟ امام کون ہے؟ امام اعظم قائد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے بھائیو اگر عامی بھی سوال کرتا ہے نا تو عالم کو کہے مجھے کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے نیچے جو چیزیں موجود ہیں، مجتہد کا اجتہاد ہے، عالم کی قیاس ہے، رائے ہے، یہ وہ مجھے کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے تحت یہ سوال ہے اور اس کا جواب عنایت فرمائیے. نبی علیہ السلام کے پاس یہود آئے نا اپنا کیس لے کر،
آئے تھے نا تو کیا کہا گیا؟ فاتو بالتوراۃ. اللہ اکبر. اب بتائیے یہود کے عالم تھے کہ نہیں تھے؟ تھے. تو کیا کہا جا رہا ہے؟ فاتو بالتوراۃ، لاؤ تورات لے کر آؤ. تو ان سے یہ مطالبہ ہے تو اس امت کے عالم سے بھی یہی مطالبہ ہے. میاں یہ سوال ہے، ہمیں چاہیے جواب. اس جواب پر قرآن پڑھنا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھنا ہے، یا ان دو اصولوں سے نیچے جو دو اصول، ان دو اصولوں سے جو مزید اصول نکلتے ہیں. میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ ہم مجتہد کے اجتہاد، عالم کی رائے اور قیاس وغیرہ کے منکر نہیں ہیں. تو اگر ان کو کہا گیا کہ لاؤ میاں تورات لاؤ، تو عالم سے بھی یہی ہوگا، اس امت کے عالم سے بھی. بھائی یہ سوال ہے، اس کا مجھے جواب چاہیے. اور علماء کتاب و سنت یہی کرتے ہیں. آپ نے سوال کیا، انہوں نے سوال پر قرآن کی آیت بطور جواب پڑھ دی. آپ نے حدیث سوال کیا، انہوں نے پیغمبر کی حدیث سوال کے جواب میں آپ کو پڑھ کر سنا دی. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اس لیے تقلید کوئی نہیں کرے گا، ہر ایک نے اطاعت کا راستہ لینا ہے. اور اطاعت کا راستہ کیا خوب راستہ ہے، فرمایا یہ بہت بہتر ہے اور انجام کار بھی بڑا اچھا ہے. تو آج دیکھ لیجئے جو اطاعت کے راستے پر ہیں ان کے اندر چشتیت، قادریت، سوروردیت، بغیر وردیت، پتہ نہیں کیا کیا آپ جناب ایڈیشن ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اطاعت کرنے والے چاہے عرب میں ہوں کہ عجم میں ہوں، اطاعت کرنے والے خود کو سلفی کہلوائیں، اہل حدیث کہلوائیں، اہل سنت کہلوائیں، اپنے آپ کو عصری کہلوائیں، سب ایک پلیٹ فارم پر موجود. تقلید کرنے والے لو جی، ہر ایک نے اپنا ہی قبلہ بنا رکھا ہے، ہر ایک نے اپنا ہی قبلہ بنا رکھا ہے، ہر ایک اپنی ہی سمت متعین کیے ہوئے. یہ کیا ہے؟ یہ حنفی ہے، یہ مالکی ہے، یہ حنبلی ہے، یہ شافعی ہے. ہاں جی، پھر ان کے باقی ایڈیشن تو ہمیں نہیں زیادہ پتا، وہ جہاں موجود ہیں وہاں موجود ہیں. ہمارے ہند و پاک کے اندر حنفی، پھر دیوبندی، پھر بریلوی، پھر ان میں جناب دیوبندی حیاتی ہے، مماتی ہے، اور پھر پتری ہے، پھر ربڑی ہے، اور آگے بھی بہت ساری قسمیں ہیں. پھر بریلوی ہے، چشتی ہے، قادری ہے، سوروردی ہے، بغیر وردی ہے، پتہ نہیں، مجھے تو مزید آگے آتے ہی نہیں ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ کس بات کا وبال ہے؟ یہ اطاعت کے راستے کو چھوڑ دینے کا وبال ہے. اور دنیا بھر میں جہاں پہنچ جائیں آپ کو اہل حدیث، اہل اثر، اہل سنت، اہل سلف، سبحان اللہ، ان میں کوئی ایسا ایڈیشن نظر نہیں آئے گا. سب ایک پیج پر آپ کو ایک پلیٹ فارم پر نظر آئیں گے. کیوں؟ کہ یہاں اطاعت موجود ہے. اطاعت جوڑ کے رکھتی ہے، تقلید پارا پارا کر کے رکھ دیتی ہے، ٹکڑوں در ٹکڑوں میں بانٹ کے رکھ دیتی ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.